وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جاتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں مذاکرات کا راستہ خود حکومت نے روکا ہے اور مذاکرات کے تمام معاملات پر اتفاق کے باوجود وہ خود کہہ رہے تھے ملک کی فسکل پوزیشن کمزور ضرور ہے لیکن ان مطالبات کو منظور کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب سامنے آنے کی بجائے ہم پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ وہ جان چکے ہیں اب بجلی کے بل کم کرنا پڑے گا، پٹرول کی قیمت حقیقت پہ لانی پڑے گی، آئی پی پیز کا جو پورا قضیہ ہے اس پہ نظر ثانی اور پروجیکٹ اس کا آڈٹ کرنا ہوگا۔ اب یہ اپنی بنیاد پہ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، ہمیں کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کریڈٹ کی کلگی اپنے سر پہ نہیں سجانا چاہتے، ہمیں عوام کا دکھ درد کا احساس ہے، ہم عوام کو ریلیف چاہتے ہیں۔ اگر حکمران ہماری ان باتوں کو سمجھ کر عوام کو ریلیف دیں تو اسی میں ان کی خیر ہے، وگرنہ کراچی میں دھرنا شروع ہو گیا۔ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب اگلے مرحلے کا بھی اعلان کریں اور یہ آنے والے مراحل اب حکومت کے لیے ہر آنے والا دن زمین کو گرم کرتا چلا جائے گا، حالات میں عوام کے جذبات کی شدت اور حرارت بڑھتی چلی جائے گی۔ پاکستان کے استحکام کی ضرورت ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، عوام کو ریلیف دیں۔ 5 اگست یوم استحصال کے حوالے سے، یہی کشمیر کے حوالے سے بڑا جلسہ عام ہوگا، کشمیری قیادت بھی تشریف لائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی دھرنے سے اعلان ہوا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ملک گیر سطح تک اس کو وسیع کریں گے۔ سندھ میں تو ہم نے دیکھا گورنر ہاؤس کے آگے حافظ صاحب گئے ہیں اور دھرنا جاری ہے، کے پی بلوچستان اور دیگر جو ہیں وہ اس تک ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ کوئی آپ کی حکمت اور آپ کی یہ جرت مند معصوم خواہش ہے جلد پوری ہو۔ لیکن بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کو 11 روز ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ 1300 سی سی گاڑی استعمال کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ 1300 سی سی گاڑی استعمال کریں گے؟ آج تک اس سے پہلے ہوا نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ عوام جو ہے ان کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، کیا لگتا ہے کہ آپ عوام کو جس کاز کے لیے آپ نکلے ہیں عوام کو آپ کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ لیکن یہ چھوٹی گاڑیوں کے حوالے سے یہ پاکستان میں تو پہلی دفعہ مطالبہ نہیں۔ جب محمد خان جنیجو صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، عملی اسمبلیوں کا حصہ تھے، اس وقت بھی یہ اعلان ہوا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ اور آج 1300 سی سی کی گاڑی کا جو ہمارا مطالبہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ عوام کا مطالبہ ہے اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی اور یہ مراد یافتہ طبقہ اب اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے عیاش ذہن کو بدلے اور عوام کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکے اور لوگوں کے اس مطالبے کو تسلیم کرے۔ انشاءاللہ ان کو یہ ماننا پڑے گا اور اس کے بغیر ان کے سوا چارہ نہیں۔ اب یہ عوام کے دل کی آواز ہے، یہ پھر جہاں بھی بڑی گاڑی کے ساتھ جائیں گے لوگ ان سے حساب لیں گے، پٹرول کا بھی حساب لیں گے، گاڑیوں کی قیمتوں کا بھی حساب لیں گے اور ان سے اپنے خون پسینے کی کمائی کا جواب لیں گے۔ ان کو آگاہ رہنا چاہیے، جب عوام بیدار ہوتے ہیں، ذہن بیدار ہوتے ہیں، پھر ریاست اور حکومت کی طاقت ان کے ذہن اور راستے کو نہیں روک سکتی۔ 2 نشستیں آپ کی ہو چکی ہیں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، اور دوسری نشست میں آپ نے دیکھا کہ 2.5 گھنٹے آپ انتظار کرتے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟
کیوں نہیں آپ حکومتی مذاکراتی ٹیم کو کوئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہمارے ساتھ بات کی جائے؟ کیونکہ ابھی تک جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے. آپ اپنی آئندہ کے نئے عمل کا اعلان کب کریں گے؟ پرنسپل بالکل موقف ہے. ہم کسی دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، کسی کی فرمائش میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ہمارے کارکنان پرجوش ہیں، جذبوں کے ساتھ موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنی پوری ٹیم اور قیادت کے ساتھ ہر مرحلے کا مشورہ کر کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں مرحلہ وار، ان پر عمل درآمد ہوتا چلا ہے. ہم نے پورے دلائل کے ساتھ اپنی ہر تفصیل پیش کر دی. ہمارے ٹیکنیکل جو افراد تھے انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر دی. آپ دیکھیں ہیں حکمران جو بھی موقف اختیار کرے، یہ دھرنا بھی اثر انداز ہو رہا ہے، دھرنے کے مطالبات بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. اب حکمرانوں کے پاس عوام کو ریلیف دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پوری استقامت کے ساتھ اس میدان میں کھڑے رہیں گے اور عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے. بہت آپ نے بالکل بات ٹھیک فرمائی. کاش کہ عوام اس بات کو سمجھ جائے کہ ہر دور میں حکمران عوامی پاپولیرٹی کی بنیاد پر اقتدار کے منصب پر آتے ہیں اور پھر اپنے منشور کو بھولتے ہیں، عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھولتے ہیں، کرپٹ عناصر کے احتساب کو بھول جاتے ہیں اور پھر ایک روایتی سیاست اور اسلوب اقتدار میں پڑ جاتے ہیں. انجام پاکستان کے عوام مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. عوام ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے مستقبل کا محافظ کون ہو سکتا ہے، ان کی اپنی نئی نسل کا محافظ کون ہو سکتا ہے. پاکستان باعزت باوقار مقام پر لا کے کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے. عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دے، جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. انشاءاللہ ہم پاکستان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس لائیں گے اور اس کی عظمت اور اس کے عظیم الشان منزل کو بھی حقیقت بنائیں.